الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت علم اور صفت قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کا علم ساری کائنات کے علم کے مقابلے میں غیر محدود ہے۔ ساری کائنات کے انسانوں کا، فرشتوں کا، جنات کا علم اگر جمع کر لیا جائے تو اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے، اس لیے کہ قطرہ بھی محدود ہے اور سمندر اپنی وسعت کے باوجود محدود ہے، اور انسانوں کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ محدود اور غیر محدود کو آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی، اور یہی حال اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے۔ سارے انسانوں کی قدرت، سارے فرشتوں کی، سارے جنات کی، یہ تین ہی مخلوقیں ہیں ذوی العقول، ان سب کی ساری طاقتیں اگر جمع کر لی جائیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اتنی بھی جتنا قطرہ سمندر کے مقابلے میں۔ اللہ کی قدرت غیر محدود ہے اور باقی مخلوق کی جو قدرت ہے وہ محدود ہے، کہیں نہ کہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں اور انہیں انکار کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں۔ اللہ پاک کی قدرت غیر محدود ہے، اس کی تفصیلات گزشتہ ہفتے آپ نے سنی۔ اللہ پاک نے اپنے علم اور قدرت کی وسعت کو قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے بیان فرمایا، اور اس بیان سے مقصود انسان کو تین مسئلے سمجھانا ہے۔ پہلا مسئلہ اللہ پاک اپنی وحدانیت کا سمجھانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کا خدا اور ساری کائنات کا الہ اور معبود میں اکیلا ہوں، اس لیے کہ خدا ہونے کے لیے ایسے وسیع علم کی ضرورت ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس ہستی کے علم سے باہر نہ ہو۔ پوری کائنات کے درختوں کے پتوں میں سے کوئی پتا جب حرکت کرے تو وہ ہستی خدا ہو سکتی ہے جس کو اس پتے کی حرکت کا بھی علم ہو، سکون کا بھی علم ہو، اس پتے کے اوپر گزرنے والے حالات کا بھی علم ہو، وہ ہستی خدا ہو سکتی ہے۔ اور ایسا علم اکیلے اللہ کا ہے، اس لیے اس کائنات کا خدا اکیلا اللہ ہے۔ اور دوسرا، کائنات کا خدا وہ ہو سکتا ہے جب وہ کسی کی مشکل دور کرنا چاہے، جب کوئی کام کرنا چاہے تو ساری کائنات کی طاقتیں مل کر کے اس کے کام میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں، اور وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، کسی کے کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہے تو رکاوٹ ڈال سکے۔ اور ایسی قدرت اکیلے اللہ کی ہے، اللہ کے مقابلے میں سارے بے بس ہیں۔ اگر اور بے بسی سمجھ میں نہیں آتی، آج عصر کے بعد بھی ہماری جو تعلیم ہوئی ہے اس میں جو موت کا بیان تھا، موت کے وقت انبیاء بھی بے بس ہیں، اپنی اولاد کی موت کے وقت بھی انبیاء بے بس، بیوی بچوں کی موت کے وقت بھی بے بس، اور اپنی موت کے وقت بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اولیاء بھی بے بس ہیں، فرشتوں پر بھی آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت آئے گی، فرشتے بھی موت سے مبرا نہیں، جنات پر بھی موت آئے، تو موت کے وقت تو ساری دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ بے بس۔ ایک ہستی خدا کی ہے
جو حی لا یموت ہے، جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس پر موت نہیں آئے۔ یہ مضمون آپ نے سنا کہ خدا وہ ہو سکتا ہے جس کا علم بھی وسیع ہو، قدرت بھی وسیع ہو، اور ایسا علم اور ایسی قدرت اکیلے اللہ کی ہے، اس لیے اس کائنات کا خدا اور معبود اکیلا اللہ ہے۔ معبود ہونے میں اور خدائی میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ 4 مخلوقیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ شاید یہ بھی خدائی میں کچھ حصے دار ہیں۔ ان میں پہلی ہستی تو مقدس انبیاء علیہ السلام کی ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے بڑی شان دی ہوتی ہے، بڑے عجیب و غریب معجزات سے اللہ نے انہیں نوازا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج والا معجزہ ہے، یہ کوئی معمولی معجزہ ہے، عجیب و غریب معجزہ ہے۔ انسانی عقل حیران ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں آپ نے کیا سے کیا کر دکھایا۔ تو انبیاء کو اللہ نے ایسے عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے، تو ان معجزات کو دیکھ کر کے کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ شاید خدائی میں یہ شریک ہیں۔ تو اللہ نے انبیاء کا عاجز ہونا، بے بس ہونا، ان کے علم کا محدود ہونا، اس کو کھول کے بیان کیا تاکہ سب انسانوں کے دلوں سے یہ بات نکل جائے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی عظمت اور اپنی شان کے باوجود انسان تھے، خدا نہیں تھے، شان ان کی بڑی اونچی تھی۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے، بڑے کمالات دی ہوتے ہیں۔ جبریل امین کے 600 پر ہیں، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، اور یہ زمین و آسمان کا درمیان والا خلا ان کے جسم سے پر ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ان کا جسم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ ان کو دیکھا، اور دونوں مرتبہ بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے گر پڑے، برداشت نہیں کر سکے۔ اس زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر 7ویں آسمان سے عرش معلیٰ تک 500، تو کتنا فاصلہ بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں 24,000 مرتبہ وحی آئی ہے، اور یہ فاصلہ جبریل امین سیکنڈوں میں، لمحات میں طے کرتے تھے، ایسی ان کو اللہ نے کمال بخشا۔ تو فرشتوں کے بارے میں بھی کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ فرشتے اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، تو اللہ نے قرآن میں واضح دیا کہ بھائی نہیں، فرشتوں کا علم بھی محدود ہے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتا سکتے، ہم نہیں بتا سکتے، تو جو نہ کرتے کہ مجھے یہ معلوم نہیں، وہ خدا کہاں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کی بھی مقدس ہستیاں ہیں، ان کو بھی اللہ نے بڑی شان دی ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے ان کے بارے میں بھی دلوں سے یہ بات نکال دیا کہ اولیاء شان کے باوجود، شان تو ان کی بڑی اونچی ہے لیکن خدائی میں شریک نہیں۔ ان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں تھا، 309 سال سو رہے ہیں، جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن گزرا یا آدھا دن گزرا۔ یہ یہاں تک یہ سارا مضمون میں جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے بدھ والا دن بیان کر چکا ہوں۔ اب چوتھی جو جماعت رہتی ہے نا، وہ جنات کی۔ جنات کو بھی اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، آنن فانن کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور اپنے ایک ہاتھ کے اشارے سے کیا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ تو جنات کے بارے میں بھی لوگوں کو، کچھ انسانوں کو، باہمی قسم کے انسان سے انہوں نے جنات کو خدا اور معبود بنایا ہوا تھا، باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ جنات کے بارے میں بھی کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ خدائی میں حصے دار ہے۔ اللہ نے جنات کا عاجز ہونا اور ان کے علم کا محدود ہونا بیان فرمایا قرآن میں۔ قرآن پاک میں سورہ سبا میں سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ اللہ نے بڑا عجیب بیان فرمایا۔ بیت المقدس کی اصل تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کرنا چاہتے تھے۔ جب نقشہ بنایا تو اس نقشے میں حدیث شریف میں آتا ہے ایک بڑھیا کا مکان حائل ہوتا تھا۔ انجینئر کہنے لگے کہ بڑھیا کا مکان شامل کریں گے تو نقشہ صحیح بنے گا، ورنہ نقشہ صحیح نہیں بنتا۔
بڑھیا کی جو ہے نا بڑی محنت سے ماجد کی گئی، لیکن بوڑھوں کو اپنے آبائی مکانوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس میں میرے باپ دادا رہتے تھے، وہ بڑھیا تیار نہ ہوئی، پیسوں کی بھی آفر کی گئی، جرگے بھی کیے گئے، منت سے ماجد بھی کی گئی۔ داؤد علیہ السلام معمولی پیغمبر نہیں ہے، دین کے بھی بادشاہ، پیغمبر ہے، دنیا کے بھی بادشاہ، دین دنیا دونوں کی بادشاہت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی، لیکن عاجز آ گئے، بڑھیا مان کر کے نہ دی۔ ایک دن رات کو لیٹے لیٹے خیال آیا کہ بزور حکومت بڑھیا کا مکان شامل کر لیتے، بعد میں راضی کر لیں گے، مسجد تو بنائیں۔ بس یہ خیال آنا تھا۔ پیغمبر اللہ کے بڑے لاڈلے اور بڑے مقرب ہوتے ہیں، ان کی معمولی سی جو بات ہوتی ہے نا اس پر بھی پکڑ آ جاتی ہے۔ فوراً وہی آئی کہ میرے پیغمبر میرا گھر بناتے ہو اور اس میں لوگوں کے مکان زبردستی شامل کرتے ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو بیت المقدس کی تعمیر بنانے کی توفیق نہیں ہوگی، آپ نہیں بنا سکتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور گر گڑا کر کے عرض کیا، اے اللہ اگر مجھے نہیں تو پھر میری اولاد کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سعادت، سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے، جنات کے ذریعے انہوں نے تعمیر شروع کی، لیکن ابھی تعمیر میں کچھ کام باقی تھا کہ موت کا وقت اٹل میں پیغمبروں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو، لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جو اللہ کے پاس نہ جانا چاہتا ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اختیار تو دیا گیا اور بتلایا گیا کہ وقت آ گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں تیار ہوں، لیکن یہ کام جو چل رہا ہے یہ جنات تو میری وجہ سے کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، کس سے کہانی نہیں، یہ جنات میری وجہ سے کر رہے ہیں، میری موت واقع ہو گئی تو یہ تو بھاگ جائیں گے تو یہ کام ادھورا رہ جائے گا، میرے والد بھی نہیں بنا سکے اور میں بھی مکمل نہ کر سکا۔ اللہ نے کہا اس کا فیصلہ، اس کا جو ہے نا مسئلہ ہم حل کریں گے، تم ایسا کرو اپنے عبادت خانے میں ایک شیش محل بناؤ، شیشے کا کمرہ بناؤ اور اس میں لاٹھی کے سہارے عبادت شروع کر دو۔ ہم وقت موعود پر جو آپ کا وقت پہلے سے طے ہے نا، اس وقت پر آپ کی روح قبض کر لیں گے اور اس وقت تک آپ کی میت لاٹھی کے سہارے کھڑی رہے گی جب تک کام مکمل نہیں ہوتا۔ اور فرشتوں اور جنات پر اتنا رعب تھا کہ وہ قریب نہیں آتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسے کیا، لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور عبادت شروع کر دی۔ اب جنات دب کام کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال جنات لگے رہے بیت المقدس کی تعمیر میں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اب اللہ پاک کو منظور ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کی اطلاع ہو، تو اس لاٹھی کو دیمک لگ گئی، اندر سے کیڑے نے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ جب اندر سے لاٹھی کھوکھلی ہو گئی تو لاش کا جو بوجھ پڑا تو ٹوٹ گئی، ٹوٹی تو لاش گر گئی۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی میت گری تو لوگ بھاگ گئے تو دیکھا ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ پھر دیمک کو لاٹھی پر چھوڑ کر کے اندازہ لگاتے رہے تو اندازہ لگایا کہ 1 سال گزر چکا۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جنات کو ان کی موت کی اطلاع نہیں دی مگر زمین کے کیڑے نے۔ فلما خر، جب ان کی میت گر گئی زمین پر، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جنات پر بھی اور ساری دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات کو غیب کا علم نہیں۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو یہ 1 سال کی جو مشقت تھی یہ برداشت نہ کرتے۔ اس سے واقعہ بیان کر کے اللہ پاک اب اس واقعے کا اور کیا ہے، یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم نہیں، اور جو خدا ہوتا ہے اس کا علم تو غیر محدود ہوتا ہے بھائی، کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو، اور بھی کئی واقعات جنات کے قرآن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو آسمانوں پر پیرے بٹھا دیے گئے، پیرے شیاطین اور جنات اوپر جا کر کے خبریں سنتے تھے، جو فیصلے ہوتے ان کے کانوں میں کچھ پڑ جاتا آ کر کے نجومیوں کے کان میں ڈال دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آسمانوں پر پیرے بٹھا دیے، جیسے اوپر جاتے تو یہ جو شہاب ثاقب ہے، ایک انگارہ سا اڑتا اور ان کو جلا کے راہ کر دیتے، تو یہ پوری زمین میں پھیل گئے۔ نیا واقعہ پیش آیا، یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھیلتے پھیلتے ان کی ایک جماعت مکے میں بھی پہنچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے، انہوں نے قرآن سنا تو ٹھہر گئے وہاں، پھر مسلمان بھی ہو گئے۔ سورہ جن میں اللہ پاک نے اس کا واقعہ بیان کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے بھائی کہ اللہ پاک نے اپنے علم کی وسعت اور قدرت کی وسعت کو بیان فرما کر اپنی وحدانیت والا پہلا مسئلہ سمجھایا کہ اس کائنات کا خدا وہ ہو سکتا ہے جس کا علم بھی غیر محدود ہو اور قدرت بھی غیر محدود ہو، جس کو کسی موقع پر یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں، اور جو کسی بات پر عاجز نہ آئے وہ خدا ہو سکتا ہے۔ اور ایسی ہستی اکیلے کس کی ہے بھائی؟ اللہ پاک کی۔ اللہ کے سوا باقی سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان کا علم بھی محدود ہے اور ان کی قدرت بھی کیا ہے؟ محدود ہے۔ اس لیے وہ خدا نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کو اللہ نے مقام دیا ہے، شان دی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ دوسرا مسئلہ انشاءاللہ